بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم کرونا وائرس اور بلڈ پریشر کے لیے دی جانے والی دوائیوں پر ڈسکس کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیا کرونا وائرس اور اینٹی ہائپرٹینسوز کے درمیان کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ چونکہ اب بھی دنیا میں کووڈ کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر اموات بھی واقع ہو رہی ہیں، تو ایک تشویش عوام میں پائی جاتی ہے کہ کیا بلڈ پریشر کی دوائیوں کے استعمال سے کرونا انفیکشن ہونے کے زیادہ امکانات ہیں یا نہیں۔ حال ہی میں لینسٹ، جو کہ ایک نامور میڈیکل جریدہ ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ کرونا وائرس انفیکشن اور بلڈ پریشر کی کچھ دوائیوں کے درمیان کوئی انٹریکشن پائی جاتی ہے۔ ایس انہیبیٹرز اور اینجیوٹینسن ریسیپٹر اینٹاگونسٹ بلڈ پریشر کے لیے دی جانے والی دوائیوں کے دو گروپس ہیں۔ اس جریدے میں بتایا گیا ہے کہ ان دو گروپس کی میڈیسنز کرونا وائرس کے انفیکشن کو ایگریویٹ کرتی ہیں، یعنی کرونا انفیکشن کو بڑھا سکتی ہیں۔ ایس انہیبیٹرز میں جو دوائیاں شامل ہیں ان میں کیپٹوپریل، اینالیپریل، ریمیپریمل وغیرہ شامل ہیں، اور اینجیوٹینسن ریسیپٹر بلاکرز جن میں لوزارٹن، اولمیسارٹن وغیرہ شامل ہیں۔ اس ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ سیلز پہ ریسیپٹرز ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارے لنگ ٹیشو کے سیل ممبرینز پہ ریسیپٹرز ہوتے ہیں جن کو ACE2 انہیبیٹرز ریسیپٹرز کہتے ہیں۔ ان ریسیپٹرز پہ کچھ میڈیسنز ایکٹ کرتی ہیں۔ اب یہ SARS-CoV-2 یعنی کرونا وائرس ان ریسیپٹرز پہ ایکٹ کر کے کسی میکانزم کے ذریعے سیلز کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اب جو مریض ایس انہیبیٹرز یا اینجیوٹینسن ریسیپٹر بلاکر استعمال کرتے ہیں ان میں ایس ریسیپٹرز کی تعداد بڑھ جاتی ہے، جس کو ہم اپ ریگولیشن آف ایس ریسیپٹرز کہتے ہیں۔ تو چونکہ ریسیپٹرز بڑھ جاتے ہیں، اس لیے کرونا انفیکشن کا حملہ بھی شدید ہو سکتا ہے۔ اب یہ ایک مفروضہ ہے جو اس جریدے میں بتایا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اس پہ تشویش ہونی چاہیے کہ آیا ان اینٹی ہائپرٹینسو دوائیوں کو استعمال کیا جائے یا نہیں۔ اب پچھلے 20 سالوں میں جانوروں پر بھی کچھ تجربات ہوئے ہیں جن کو ایس انہیبیٹرز دیے گئے، خاص طور پر سارس وائرس اور ان جیسے اور وائرسز اور کچھ کرونا وائرس پر تحقیقات ہوئیں۔ ان تجربات کے بعد معلوم ہوا کہ ان جانوروں میں کچھ مثبت نتائج حاصل ہوئے بلڈ پریشر کی دوائیاں استعمال کروانے کے بعد۔ تو یہاں ہمیں ایک متضاد تصویر نظر آتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وائرس کا حملہ ان مریضوں میں زیادہ شدید ہوتا ہے جو یہ بلڈ پریشر کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جانوروں میں ان دوائیوں کا استعمال انفیکشن کے حملے کو روکنے میں مددگار ہیں۔ تو اب موجودہ صورتحال میں یورپین سوسائٹی آف کارڈیولوجی اور کچھ کینیڈین سوسائٹیز وغیرہ نے ایک پیپر شائع کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کرونا انفیکشن اور بلڈ پریشر والی دوائیوں کے مابین کوئی انٹریکشن ہونے کے حوالے سے معلومات ابھی تک واضح نہیں ہیں۔ تو فی الوقت یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ ان دوائیوں کے استعمال سے نقصانات ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ تجویز دی گئی ہے کہ ان دوائیوں کو باقاعدگی سے استعمال کیا جائے جب تک کہ مکمل شواہد نہیں مل جاتے کہ ان دوائیوں کے کرونا انفیکشن کے حوالے سے نقصانات ہیں۔ تب تک اس بارے میں ان معلومات کو صحیح نہ سمجھا جائے، کیونکہ اس بارے میں ریسرچ ابھی مکمل نہیں ہے۔ اس لیے گھبرانے اور پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں اور باقاعدگی سے ان ادویات کا استعمال جاری رکھیں۔ آپ سب کے سننے کا شکریہ۔